اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر ظہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ اگر پٹواری غلطی سے انتقال درج نہیں کرتا تو اس صورت میں جس شخص نے وہ پراپرٹی خریدی ہے اور جس کے نام رجسٹری ہوئی ہے اس کو کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص خود رجسٹری اپنے نام کروا لیتا ہے لیکن اس کے بعد انتقال درج نہیں کرواتا تو اس صورت میں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ جب بھی ہم کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس کا جو نام ٹرانسفر کرنے کا سب سے پہلا پروسیجر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ پراپرٹی اپنے نام سب رجسٹرار کے آفس میں جا کے ایک رجسٹری اس کی تیار کروا کے وہاں وہ رجسٹر کرواتے ہیں، جسے سیل ڈیڈ کہتے ہیں، بے نامہ۔ تو وہ بے نامہ ہم اپنے نام رجسٹر کرواتے ہیں۔ اس کا پروسیجر کیا ہے وہ پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، لیکن شارٹ سا اس کو ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ جب آپ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس کی سب سے پہلے گورنمنٹ جو ریٹ ہوتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا گورنمنٹ ریٹ کیا ہے۔ اس کے بعد اس پر جو ٹیکسز لاگو ہوتے ہیں اس کے حساب سے کچھ سٹامپ پیپرز خریدے جاتے ہیں اور کچھ جو اماؤنٹ ہوتی ہے، پیمنٹ ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ ڈیفرنٹ آفیسز میں جمع کروائی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ رجسٹری تیار کروائی جاتی ہے اور وہ جو سٹامپ خریدتے ہیں ہم ان سٹامپ پر اس کے پرنٹ لیے جاتے ہیں۔ وہ لینے کے بعد پھر نادرا ویریفیکیشن وغیرہ ہوتی ہے، بیچنے والے کی بھی خریدنے والے کی بھی، دو گواہوں کی بھی ساتھ ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ سب رجسٹرار کے آفس میں جا کے پیش کی جاتی ہے۔ سب رجسٹرار جو بیچنے والا ہوتا ہے اس سے بھی پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے اس پراپرٹی کی جو قیمت تھی وہ وصول کر لی ہے، اور جو خریدنے والا ہے اس سے بھی پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے اس پراپرٹی کا قبضہ لے لیا ہے۔ دونوں کا جواب جب ہاں میں آتا ہے تو وہ اس کو رجسٹر کر لیتا ہے۔ ان کے پاس ایک رجسٹر ہوتا ہے جس سے اس کی بیک سائڈ پر، اس رجسٹری کی بیک سائڈ پر نمبر لگایا جاتا ہے اور ڈیٹ وغیرہ، بک نمبر، والیوم نمبر لکھا جاتا ہے۔ یہ سارا پروسیجر کمپلیٹ ہونے کے بعد جو بیچنے والا ہے اس کے دستخط بھی کروائے جاتے ہیں اور اس کا انگوٹھے کا نشان بھی لگایا جاتا ہے اس رجسٹر پر۔ اس کے علاوہ جو گواہ ہیں ان کے بھی سائن اور نشان انگوٹھا لگایا جاتا ہے۔ یہ سارا پروسیجر جب کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ رجسٹری 10 سے 15 دن کے اندر سائن ہو کے تو اوریجنل جو کاپی ہوتی ہے وہ واپس اس خریدار کو مل جاتی ہے۔ اب یہ ایک ٹائٹل ڈاکومنٹ بن جاتا ہے۔ وہ شخص جس پراپرٹی کی بابت یہ رجسٹری ہوئی ہے تو اس پراپرٹی کا وہ مالک بن جاتا ہے، یہ اس کا ٹائٹل ڈاکومنٹ ہوتا ہے۔ لیکن جو اصل چیز ایک اور بھی ہوتی ہے جس سے بہت سارے لوگوں کو پریشانی کے بعد میں سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ رجسٹری تو کروا لیتے ہیں لیکن یا تو ان کو پتہ نہیں ہوتا یا اس کی وہ اہمیت نہیں سمجھتے کہ اس کے بعد وہ انتقال اپنے نام پر درج نہیں کرواتے۔ اب یہاں پر دو سوالوں کا جس طرح میں نے کہا تھا کہ جواب دوں گا۔ نمبر 1 کہ کیا اگر پٹواری کی غلطی سے انتقال درج ہونے سے رہ جائے تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے؟ تو پٹواری کی غلطی سے انتقال درج ہونے سے کیسے رہ سکتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے رجسٹری کروا لی، اس کی ایک کاپی آپ نے کروائی اور جا کے پٹواری کو دے دی کہ وہ آپ کا انتقال درج کر لے، لیکن آپ نے اس کے بعد کوئی اس کی خبر نہیں لی کہ پٹواری نے انتقال درج کیا یا نہیں، اور کافی عرصہ گزرنے کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ پٹواری نے تو انتقال درج ہی نہیں کیا ہے۔ کیونکہ پٹواری کوئی بھی، آپ پٹواری کسی بھی موضع کا ہو، کسی بھی جگہ کا ہو، وہ کبھی بھی آپ جب تک اس کا پیچھا نہیں کریں گے، اس کو پیسے نہیں دیں گے، وہ انتقال درج نہیں کرے گا۔ بے شک آپ نے اس کو رجسٹری کی کاپی کروا کے دے دی ہے، لیکن آپ نے اس کو جب تک پیسے وغیرہ نہیں دیں گے وہ کبھی بھی اس کا انتقال درج نہیں کرے گا۔ تو اگر آپ نے نہیں دیے تو وہ کبھی بھی انتقال درج نہیں کرے گا، وہ درج ہونے سے رہ جائے گا۔ اب اس کے نقصانات کیا ہوں گے وہ میں بعد میں بات کروں گا، پہلے دوسرے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں۔ یا اگر آپ نے رجسٹری کروا لی لیکن آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ رجسٹری کے بعد انتقال بھی کروانا ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ جو دیہاتی ہوتے ہیں یا جن لوگوں کا زمین کی خرید و فروخت سے اتنا کوئی تعلق نہیں ہوتا تو انہیں ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا کہ رجسٹری بھی بنوائی جاتی ہے، انتقال بھی درج ہوتا ہے، رجسٹری کہاں بنتی ہے، انتقال کہاں ہوتا ہے۔ تو وہ سمپل رجسٹری جب ان کی ہو جاتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ وہ اس پراپرٹی کے مالک بن گئے، وہ آگے اس کو انتقال وغیرہ درج نہیں کرواتے۔ تو اب ان دونوں صورتوں میں کہ پٹواری کی غلطی سے انتقال درج نہیں ہوا یا آپ کو خود پتہ نہیں تھا یا آپ نے جان بوجھ کے انتقال نہیں کروایا،
تو ان صورتوں میں نقصانات کیا ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر جب آپ انتقال درج نہیں کرواتے تو جو محکمہ مال ہے اس کے ریکارڈ میں بطور مالک آپ کا کہیں بھی اندراج نہیں ہوگا. جو پہلا والا مالک ہے اس کا نام ہی بطور مالک اس پراپرٹی میں چل رہا ہوگا. اب اگر وہ چاہے تو دوبارہ اس پراپرٹی کا فرد بین نکلوا کے وہ پراپرٹی کسی بھی اور شخص کو بیچ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کوئی اچھا ہی ہو. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لینڈ گریبرز ہوتے ہیں, قبضہ مافیا ہوتے ہیں, تو وہ دوبارہ فرد نکلوا کے, کیونکہ ان کا نام چل رہا ہے وہاں پر, تو وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو وہ پٹواری سے ملی بھگت کر کے دوبارہ فرد نکلوائیں گے اور وہ پراپرٹی کسی اور کو بیچ دیں گے. بے شک قبضہ آپ کے پاس ہے لیکن وہ پراپرٹی پھر کسی اور شخص کے نام بھی ٹرانسفر ہو جائے گی, اس کے نام بھی رجسٹری ہو جائے گی. وہ جب قبضہ لینے آپ کے پاس آئے گا پھر آپ جو دونوں خریدار ہیں آپس میں آپ کا جھگڑا شروع ہو جائے گا کہ ایک کہے گا یہ میں نے خریدی ہے, دوسرا کہے گا میں نے خریدی ہے. اب ڈیفینیٹلی خریدی دونوں نے ہے, لیکن چونکہ محکمہ مال میں انتقال نہیں ہوا تھا تو اب وہ پراپرٹی آگے فردر سیل ہو چکی ہے. لہٰذا اگر آپ انتقال نہیں کروائیں گے یا پٹواری غلطی سے درج نہیں کرے گا, دونوں صورتوں میں نقصان جو خریدار ہوتا ہے اس کو فیس کرنا پڑتا ہے, اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. پراپرٹی اس کی ہے لیکن مالک محکمہ مال میں کوئی اور چل رہا ہے. تو آپ نے جب بھی پراپرٹی خریدنی ہے آپ نے فوراً جیسے ہی رجسٹری آپ کو ملے آپ فوراً اس کا انتقال بھی اپنے نام درج کروائیں. لیٹس سپوز کہ کئی بار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جیسے ابھی میں نے بتایا کسی نے ویڈیو دیکھی اور اس نے اپنی پراپرٹی خریدے ہوئے اس کو عرصہ دراز گزر چکا, 2 سال گزر گئے, 5 سال گزر گئے, تو اس نے بھی ابھی تک انتقال نہیں کروایا. تو کیا اب یہاں پر آپ کو عدالت میں جانا پڑے گا یا کیا پروسیجر ہے؟ تو اتنا عرصہ گزر گیا تو اب آپ کو اسی طریقے سے کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس رجسٹری کی کاپی لے کے پٹواری کے پاس جائیں اور پٹواری کو دیں اور اس کا پیچھا کریں کہ وہ انتقال آپ کے نام پر درج کرے. بے شک جتنا بھی عرصہ گزر چکا ہے, سال گزر گیا, 5 سال گزر گئے, جو بھی ٹائم گزر چکا ہے, آپ اب بھی اپنے نام انتقال درج کروا سکتے ہیں. اور آپ نے فوری طور پر ابھی انتقال اگر درج نہیں کروایا تو ابھی درج کروا لیں, چاہے جو بھی ٹائم گزر چکا ہے اس کی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ کے ساتھ ابھی تک ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ انتقال درج نہیں تھا, اس کے باوجود وہ پراپرٹی فردر سیل نہیں کی گئی, تب بھی آپ فوراً اس کا انتقال اپنے نام درج کروا لیں. کیونکہ جب تک انتقال درج نہیں ہوگا آپ کے نام پر محکمہ مال میں آپ اس پراپرٹی کے مالک شو نہیں ہوں گے, ظاہر نہیں ہوں گے. اگر آپ وہ پراپرٹی کسی کو بیچنا چاہتے ہیں تو آپ کو فرد بے نہیں ملے گا, کیونکہ فرد بے اس کو ملتا ہے جو مالک محکمہ مال کے ریکارڈ میں چل رہا ہوتا ہے. لہٰذا آپ انتقال کروائیں گے تو تب آگے فردر آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں. تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے ویڈیو پسند آئے گی. اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو